داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط نمبر 1۔ جب حور سی کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دے کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ جب امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا تو اس کے ذاتی خیمگاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین جوان رقاصائیں اور گانے والیاں، ساز سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ سلطان نے پرندوں، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کروا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کروا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سربلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں نہ صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمنڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی شے اور مدد دی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ ایک یورپی مورخ لینڈ پول لکھتا ہے، صلاح الدین کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور قربا میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ نے اس عظیم مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا تھا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازشی گٹھ جوڑ کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہ آیا تھا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا
قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہ مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ خرافات سے نفرت کرتا تھا، لہذا سلطان کو ان ذرائع سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے مگر انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا، جن میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر الاسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا، ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظوں نے آنکھوں سے اشارہ دیا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا تو ایک محافظ خیمے میں چلا گیا، خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں جا کر سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین پر چیتے کی طرح چپٹ پڑا۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا کر مارا ہی کہ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر ان کا بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین بجلی کی سی تیزی سے اٹھا، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی کوئی تعجب نہ کیا کہ حملہ آور خود اسی کے باڈی گارڈز کی وردی میں تھے۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ ایوبی نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے منہ سے ہیبتناک چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گر گیا۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا، اتنے میں 2 محافظ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ الٹا سلطان پر ہی ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا ہی تھا۔ اب تمام باڈی گارڈز بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈز 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہولہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں دوست کون ہے دشمن کون، تو وہ اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے، اور انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا، مگر اندر صورتحال جب بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر چلے گئے جو صورتحال سمجھ گئے تھے۔ یوں سلطان صلاح الدین بچ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے پہلے حملہ آور کی شہ رگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کیمشتگن نے بھیجا ہے، جسے بعض مورخین نے گمشتگن بھی لکھا ہے۔ کیمشتگن الصالح کے قلعے کا ایک گورنر تھا۔ تاریخ بہت کم پڑ جاتی ہے صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آگے۔ ان سازشوں کا ذکر تاریخ نے بہت کم کیا ہے جو اپنوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کی۔
اور اس کی شہرت اور تاریخی عظمت کو داغدار بنانے کے لیے ایسی لڑکیاں بار بار استعمال کی جن کا حسن طلسماتی تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاں حکمرانی بادشاہی کا نام نہیں، قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود کا نام تھا۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو جو پہلی خلش محسوس کی وہ یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رہی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی شاہ فرینک مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال گنڈا ٹیکس کی جیسی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بھی بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا والا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنساتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرور کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن العطر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ رومیوں نے 1591 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہی کے مدرسے میں تعلیم کے دوران میں ہی سپاہ گری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی تھی۔ نور الدین جنگی نے انہیں جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دلائی۔ اس تعلیم و تربیت نے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر صلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی سلطان نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک عظیم سپہ سالار کے لیے اہم ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں بہت آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر بھی لڑنا چاہتے تھے جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، مگر اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا، جس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدیداروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان صلاح الدین طفل مکتب تھا، لیکن جب صلاح الدین نے ان کا سامنا کیا تو سلطان کی باتیں سن کر ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا تھا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت صرف اس پر خرچ کی کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے اور صلیبیوں کو یہاں کی سرزمین سے نکال سکے۔ سلطان صلاح الدین فلسطین ہر قیمت پر واپس لینا چاہتا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا
गवर्नर बनने के बाद अपनी फौज से कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की सरजमीन दी है और अल्लाह ही मुझे फलस्तीन भी अता करेगा। मगर मिस्र पहुंचकर सुल्तान पर इंकशाफ हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ सलीबियों से नहीं है, बल्कि उसके अपने मुसलमान भाइयों ने भी उसकी राह में बड़े बड़े हसीन जाल बुन रखे हैं, जो सलीबियों के अज़ाइम और जंगी कुव्वतों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मिस्र में जिन ज़ुअमा ने सुल्तान का इस्तकबाल किया, उनमें एक नाजी नामी सालार बहुत अहमियत का हामिल था। सुल्तान ने सबको सर से पांव तक देखा। सुल्तान के होंठों पर मुस्कुराहट और जुबान पर प्यार की चाशनी थी। बाद पुराने अफसरों ने सुल्तान को ऐसी नजरों से देखा जिनमें तंज और तमस्कुर का अंसर था। वो सिर्फ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से वाकिफ थे, या ये कि ये एक शाही खानदान का फर्द है, अपने चाचा का जानशीन है, और ये कि नूरुद्दीन जंगी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का क्या रिश्ता है। उन सब की निगाहों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की अहमियत बस उसके खानदानी बैकग्राउंड की वजह से ही थी, या सिर्फ ये कि वो मिस्र का गवर्नर बनकर आया था। इसके सिवा उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को कोई वक़्त न दी। एक बूढ़े अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम पाल लेंगे। उस वक्त के मुअर्रिख ये नहीं लिख पाए कि आया सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनकी नजरें भांप ली थीं या नहीं। वो इस्तकबाल करने वाले इस हुजूम में बच्चा लग रहा था। अलबत्ता जब वो नाजी के सामने हाथ मिलाने के लिए रुका तो उसके चेहरे पर तब्दीली आ गई। वो नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन नाजी जो उसके बाप की उम्र का था, सबसे पहले दरबारी खुशामदियों की तरह झुका, फिर अयूबी से बगलगीर हो गया। उसने अयूबी की पेशानी को छू कर कहा, मेरे खून का आखिरी कतरा भी आपकी हिफाजत के लिए होगा। आप मेरे पास जंगी और शरदा की अमानत हो। मेरी जान अजमत इस्लाम से ज्यादा कीमती नहीं मोहतरम। अपने खून का एक एक कतरा संभाल कर रखें। सलीबी स्याह घटाओं की तरह छा रहे हैं, सुल्तान ने कहा। नाजी जवाब में मुस्कुराया जैसे सुल्तान ने कोई लतीफा सुनाया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन इस तजर्बाकार सालार की मुस्कुराहट को गालिबन नहीं समझ सका। नाजी फातमी खिलाफत का परवरदा सालार था। मिस्र में बॉडीगार्ड्स का कमांडर इन चीफ, जिसकी नफरी 50,000 थी और सारी की सारी नफरी सूडानी थी। ये फौज उस वक्त के जदीद हथियारों से लैस थी, और यही फौज नाजी का हथियार बन गई थी, जिसके जोर पर नाजी बेताज बादशाह बन गया था। वो साजिशों और मफाद परस्तों का दौर था। इस्लामी दुनिया की मरकजियत खत्म हो गई थी। सलीबियों की भी निहायत दिलकश तखरीबकारियां जारी थी। ज़रपरस्ती और तय्युश का दौर दौरा था। जिसके पास जरा सी भी ताकत थी, वो इसको दौलत और इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करता था। सूडानी बॉडीगार्ड फौज का कमांडर नाजी मिस्र में हुक्मरानों और दीगर सरबराहों के लिए दहशत बना हुआ था। इंतहाई साजिशी दिमाग रखता था। नाजी को उस दौर का बादशाह साज कहा जाता था। बनाने और बिगाड़ने में खुसूसी महारत रखता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे एक कमजोर और खफीफ भेड़ को देखकर एक भेड़िए के दांत निकल आते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन इस जहर खंदा को न समझ सका। सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए सबसे ज्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वो 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था और सुल्तान सलाहुद्दीन को फौज की बहुत सख्त जरूरत थी। सुल्तान सलाहुद्दीन से कहा गया कि हुजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आप आराम कर लें। तो सुल्तान ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रखी गई है, मैं इसके लायक न था। इस दस्तार ने मेरी नींद और आराम खत्म कर दिया है। क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे लेकर नहीं जाएंगे, जहाँ मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या हुजूर काम से पहले ताम लेना पसंद करेंगे? उसके नायब ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कुछ सोचा और उसके साथ चल पड़ा। लंबे तिरंगे बॉडीगार्ड्स इस इमारत के सामने 2 रोइया दीवार बनकर खड़े थे, जिसमें खाने का इंतजाम किया गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फौजियों के कदबुत और हथियार देखे तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, लेकिन दरवाजे में कदम रखते ही ये रौनक खत्म हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियां, जिनके जिस्मों में जुहद शिकन लचक से शानों पर बिखरे रेशमी बालों तक में दुनिया जहां का हुस्न समाया था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी टोकरियां लिए खड़ी थी। उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के कदमों में पत्तियां फेंकना शुरू की और उसके साथ ही दफ की ताल पर ताऊस और रुबाब और शहनाइयों का मशहूर कुन नगमा उभरा। सुल्तान सलाहुद्दीन ने रास्ते में फूलों की पत्तियां देखकर कदम पीछे कर लिए।
नाजी और उसका नायब सुल्तान सलाहुद्दीन के दाएं बाएं थे। वो दोनों झुक गए और सुल्तान सलाहुद्दीन को आगे बढ़ने की दावत दी। ये वो अंदाज था जो मुगलों ने हिंदुस्तान में राज किया था। सलाहुद्दीन फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अयूबी ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जो लोगों ने बहुत ही कम किसी के होठों पर देखी थी। हम हुजूर के कदमों में आसमान से तारे भी नोच कर बिछा सकते हैं। नाजी ने कहा, अगर मेरी राह में कुछ बिछाना ही चाहते हो तो वो एक ही चीज है जो मुझे बहुत भाती है। सुल्तान ने कहा, आप हुक्म दें, वो कौन सी चीज है जो सुल्तान के दिल को भाती है? नाजी के नायब ने कहा, सलीबियों की लाशें। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, मगर जल्द ही ये मुस्कुराहट खत्म हो गई। उसकी आंखें शोले उगलने लगी। उसने धीमी आवाज में, जिसमें गजब और अताब छुपा हुआ था, कहा, मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं। जानते नहीं हो सलीबी मिल्लत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रही है, और जानते हो कि वो क्यों कामयाब हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी बच्चियों को नंगा करके उनकी असमतें रौंद डाली। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हैं। तुम मेरी राह में फूल डालकर मिस्र से भी इस्लामी झंडा उतरवा देना चाहते हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको एक नजर से देखा और दबदबे से कहा, उठा लो ये फूल मेरे रास्ते से। मैंने इन पर कदम रखा तो मेरी रूह छलनी हो जाएगी। हटा दो इन लड़कियों को मेरी आंखों से। ऐसा न हो कहीं मेरी तलवार इनकी जुल्फों में उलझ कर बेकार हो जाए। हुजूर की जाए हशमत, मुझे हुजूर न कहो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने बोलने वाले को यूं टोक दिया जैसे तलवार से किसी की गर्दन काट दी हो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, हुजूर वो हैं जिनके नाम का तुम कलमा पढ़ते हो, जिनका मैं गुलाम बेदाम हूँ। मेरी जान फिदा हो उस हुजूर पर जिनके मुकद्दस पैगाम को मैंने सीने पर कंधा कर रखा है। मैं यही पैगाम लेकर मिस्र आया हूँ। सलीबी मुझसे ये पैगाम छीन कर बहरे रूम में डुबो देना चाहते हैं, शराब में डुबो देना चाहते हैं। मैं यहाँ बादशाह बनकर नहीं आया। लड़कियां किसी के इशारे पर फूल की पत्तियां उठाकर वहां से हट गई थी। सुल्तान तेजी से दरवाजे के अंदर चला गया। एक वसी कमरा था जिसमें एक लंबी मेज रखी गई थी जिस पर रंगारंग फूल रखे हुए थे। उनके बीच ब्रोस्ट किए गए बकरों के बड़े बड़े टुकड़े, सालम, मुर्ग और जाने क्या क्या रखा गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन रुक गया और अपने नायब से कहा, क्या मिस्र का हर एक बाशिंदा ऐसा ही खाना खाता है? नहीं हुजूर, गरीब तो ऐसे खाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। नायब ने कहा, तुम किस कौम के फर्द हो? सुल्तान ने कहा, क्या उन लोगों की अलग कौम है जो ऐसे खानों का ख्वाब भी नहीं देख सकते? किसी तरफ से कोई जवाब न आया। इस जगह जितने मुलाजिम हैं और जितने सिपाही ड्यूटी पर हैं, उन सबको बुलाओ और ये खाना उनको दे दो। सुल्तान सलाहुद्दीन ने लपक कर एक रोटी उठाकर उस पर 2-3 बोटियां रखी और खड़े खड़े खाने लगा। निहायत तेजी से रोटी खाकर पानी पिया और बॉडीगार्ड्स के कमांडर नाजी को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जो वायसराय का दफ्तर था। 2 घंटे बाद नाजी दफ्तर से निकला, दौड़कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, एड़ लगाई और नजरों से ओझल हो गया। रात नाजी के 2 कमांडर जो उसके हमराज थे बैठे उसके साथ शराब पी रहे थे। नाजी ने कहा, जवानी का जोश है, थोड़े दिनों में ठंडा करा दूंगा। कम वक्त जो भी बात करता है कहता है रब्बे काबा की कसम। सलीबियों को मिल्लत इस्लामिया से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। एक कमांडर ने तंजिया कहा, सलाहुद्दीन इतना भी नहीं जानता कि मिल्लत इस्लामिया का दम निकल चुका है, अब सूडानी हुकूमत करेंगे। क्या आपने उसे बताया नहीं कि ये 50,000 का लश्कर सूडानी है और ये लश्कर जिसे वो अपनी फौज समझता है सलीबियों के खिलाफ नहीं लड़ेगा? दूसरे कमांडर ने नाजी से पूछा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है औरोश? मैं उसे यकीन दिला आया हूँ कि ये 50,000 सूडानी शेर सलीबियों के परखचे उड़ा देंगे। लेकिन नाजी चुप होकर सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? उसने मुझे हुक्म दिया है कि मिस्र के बाशिंदों की एक फौज तैयार करो। उसने कहा है कि एक ही मुल्क की फौज ठीक नहीं होती। उसने कहा कि मिस्र की फौज बनाकर इनमें शामिल कर दो। नाजी ने कहा, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हुक्म की तामील होगी, लेकिन मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूंगा। नाजी ने जवाब दिया, मिजाज कैसा है? औरोश ने कहा, जिद का पक्का मालूम होता है। नाजी ने कहा, आपकी दानिश और तजर्बे के आगे तो वो कुछ नहीं। नया नया अमीर मिस्र बनकर आया है, कुछ रोज ये नशा तारी रहेगा। दूसरे कमांडर ने कहा, मैं ये नशा उतरने नहीं दूंगा, इसी नशे में ही बदमस्त करके मारूंगा। नाजी ने जवाब दिया,
बहुत देर तक वो सुल्तान के खिलाफ बातें करते रहे और इस मसले पर गौर करते रहे कि अगर सुल्तान ने नाजी की बेताज बादशाही के लिए खतरा पैदा कर दिया तो वो क्या करेंगे। उधर सुल्तान अपने नायबीन को सामने बिठाए ये बात नशीन करा रहा था कि वो यहाँ हुकूमत करने नहीं आया और न ही किसी को हुकूमत करने देगा। उसने उन्हें कहा कि उसको जंगी ताकत की जरूरत है और उसने ये भी कहा कि उसको यहाँ का फौजी ढांचा बिल्कुल पसंद नहीं आया। 50,000 बॉडी गार्ड सूडानी है। हमें मुल्क के हर बाशिंदे को यह हक देना चाहिए कि वो हमारी फौज में आएं, अपने जौहर दिखाएं और हमारी गनीमत में से अपना हिस्सा वसूल करें। यहाँ के अवाम का मायार जिंदगी इसी तरह बुलंद हो सकता है। मैंने नाजी से कह दिया है कि वो आम भर्ती शुरू कर दे। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने उससे पूछा। क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो हुक्म की तामील से गुरेज कर सकता है, वो हुक्म की तामील नहीं करता, अपनी मनवाता है। फौजी अमूर उसके सपुर्द हैं, नाज़िम ने जवाब दिया। सुल्तान अयूबी पर इस बात का जैसे कुछ असर हुआ ही न हो, उसने सबको रुखसत कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूस और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सुल्तान बगदाद से अपने साथ लाया था। वो उधेड़ उम्र आदमी था, अदाकारी, चर्ब जुबानी, भेस बदलने का माहिर था। उसने जंगों में जासूसी की भी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना एक गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़ ला सकता था। सुल्तान को जासूसी की अहमियत से वाकफियत थी। फनी महारत के अलावा अली बिन सुफियान में वही जज्बा था जो सुल्तान अयूबी में था। तुमने सुना अली, ये लोग कहते हैं कि नाजी किसी से हुक्म नहीं लेता, अपनी मनवाता है। सुल्तान ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया है। अगर मैं चेहरे पहचानने में गलती नहीं करता तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर जिसका नाम नाजी है नापाक ज़हनियत का मालिक है। इसके बारे में पहले ही कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह ले रही है दरअसल नाजी की जाती फौज है। इसने हुकूमती हलकों में ऐसी ऐसी साजिशें की हैं कि हुकूमती ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल बजा है कि फौज में हर खित्ते के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली रिपोर्ट दूंगा। मुझे शक है कि सुरैनी फौज इसकी वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरबियत और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सुबकदोश करना पड़ेगा। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं अपनी ही सफ़ों में अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। नाजी घर का बेदी है, इसको सुबकदोश करके दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवारें गैरों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो और मुझे ठीक रिपोर्ट दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। सुल्तान ने कहा, मगर नाजी इतना कच्चा नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखेड़ों से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपने इक़्तिदार और शैतानियात के साथ। इस लिहाज से वो पत्थर था, मगर जैसे वो अपने जाल में फंसा लेना चाहता था उसके सामने मोम बन जाता था। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने यही रवैया अख्तियार किया, यहाँ तक कि वो सुल्तान के सामने बैठता भी नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता चला जाता। उसने मिस्र के मुख्तलिफ हिस्सों से सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए आम भर्ती भी शुरू कर दी थी। अगर ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते गए, सुल्तान सलाहुद्दीन उसे कुछ कुछ पसंद करने लगा था। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन को यकीन दिलाया था कि सूडानी फौज उसके हुक्म की मुंतज़िर है और ये कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। नाजी 2-3 बार सुल्तान सलाहुद्दीन को कह चुका था कि सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज उसे दावत देना चाहती है और उसके एजाज में जश्न मनाने को बेताब है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ये दावत मसरूफियात की वजह से कबूल नहीं कर सका था। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में 2 मोतमिद जूनियर कमांडरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियां हल्की हल्की मौसीकी पर मस्त नागनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थीं। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि उनके सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तअस्सुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स के नशे में महव होता था तो कोई अंदर आने की जरूरत नहीं कर सकता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए नाजी शराब और शबाब की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की जरूरत नहीं करता था। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया। वहाँ सूडानी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र का आदमी था। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। नाजी को देख कर वो उठी। नाजी उसके चेहरे की दिलकशी और कदकाठ देख कर ठिठक गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें सिर्फ अयाशी के लिए दरकार नहीं थी,
ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیال لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے۔ یہ آدمی بھی ایک ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کی مٹھاس سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کو کہا۔ جب لڑکی نے اپنا چوغا اتار کر جسم کو دو بل دیے تو ناچی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ ناجی نے کہا، میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ زکوئی نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک ان کو آزمایا نہیں۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ناجی نے کہا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار تم جیسی کسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کروا سکتا تھا، ناجی نے جواب دیا۔ یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہو؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا، اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، باقی میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت ہی نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ سانپ ہے جسے مصر کی عمارت اپنی آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں من مانی کرتا رہا۔ سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے، وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے۔ کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟
صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے وہ سوڈانی باڈی گارڈز میں مڈ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور میں یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، علی نے کہا، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل بھی نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کریں جب میں آپ کو کہوں گا۔